من قرأ 30 آية من ليلة لم يضره تلك الليلة 7 دار ولا قصص تارك وعرفي في نفسي وأهلي ومالي حتى يصبح. جس نے رات کو 30 آیت تلاوت کر لی تو اس کو اس رات میں تکلیف دینے والا کوئی بھی چیز، نہ درندہ تکلیف پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی چور تکلیف پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی چیز کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس کی اپنی ذات کی یا اہل خانہ کی مال و دولت میں سب میں سلامتی اس کی آ جاتی ہے. تو بھائی یعنی اس قرآن کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نسبت دی ہے، نسبت ہو، یہ سب اپنی جگہ بڑی مقدس اور بڑی اونچی چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. اصل چیز جو ہے کہ جو اللہ نے پیغام اس قرآن میں عطا فرمایا ہے، جو اس کا خلاصہ ہے، اس کو ماننے کا ہے. اگر سب کچھ کیا، جتنی بھی چیزیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، جتنے بھی نام اللہ پاک نے رکھے ہیں اس کے بھی سب چیزوں کے، یہ تو چند انعام آپ بتائیں حدیث کی. لیکن سب سے ٹاپ جو اصل چیز جس کے لیے قرآن نازل ہوا، جو قرآن ہمیں دیا گیا اس میسج کو بتانے کے لیے، تو میں اس پیغام کو مانوں. جس نے باقی سب کچھ کیا لیکن قرآن کے اس پیغام کو نہ مانا تو اس نے کچھ بھی نہیں کیا، تمام ثوابوں سے محروم ہو جائے گا. اس بات کو یاد رکھنا. اور کوئی پیغام جو اس میں دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تمہیں دی ہے یہ کوئی نیا پیغام تو نہیں ہے. مصدقا لما معکم ولا تکونوا مصدقا لما معکم، کہ جو دوسری کتابوں کے اندر ہم نے اس کی بھی تصدیق کرتا ہے قرآن، کہ بالکل ساری کتابیں جو ہیں وہ یہی پیغام لے کر آئی ہیں. قرآن اس چیز کی تصدیق کر رہا ہے. مصدقا لما معکم، جو کچھ بھی ہم نے دوسری کتابیں اتاری، توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، جتنی بھی آئی ہیں، ان سب کی بھی افضلیت اور جو کچھ بھی ہے درجات، ہر امت جو کتابیں اتاری ان کتابوں میں یہی پیغام تھا جو قرآن کے اندر فائنل طور پہ ہمیں دیا گیا. اشارہ کیا ہے بنی اسرائیل کی طرف، ان کے پاس بھی یہ پیغام ہے، ان کی کتابوں میں موجود ہے یہ چیز. یہ پیغام دینے کے لیے ہمیں تورات، انجیل، زبور، انبیاء، حضرت آدم علیہ السلام سے ہم دیکھ ہی رہے نا قصہ چل رہا ہے سارا، آخری نبی تک صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی پیغام پہنچانا تھا. اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک ہی پیغام تھا جو پہنچایا. تو ساری چیز جو ہے حقیقت میں اللہ تعالیٰ تعالیٰ سب معاملہ سارا کچھ ہے اس پیغام پر منحصر کرتا ہے. وہ پیغام کیا ہے؟ اللہ اکبر. یہ میرے آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا ایمان لے کر آؤ، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ آپ کی مکمل طور پر اتباع ہو. کہتے ہیں اتباع رسول، اتباع شریعت، اتباع سنت. یہ ہے وہ پیغام. یہی پیغام چل رہا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک، اور اسی پیغام پر انسان ایمان و مسلمان ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اسی کی تشریح ہے، یہ اسی کی تشریح ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی احکام نہیں، اللہ کے حکم ماننا ہے. اور کسی کی پیروی نہیں سوائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کوئی پیروی نہیں سوائے آپ کی. اسی کا نام اللہ نے، یہی پیغام ہے جو پورا قرآن کو اتارا اللہ پیغام نے منزل، اس پہ تم بنا. جب یہ ایمان مان جاتا ہے، اس پیغام کو تسلیم کر لیتا ہے. ماننا کیا ہے؟ کہ قبول کر لیتا ہے، اپنی زندگی کو شریعت اور سنت کو گزارتا ہے. اس نے مان لیا، اس کو کہتے ہیں ماننا. تو پھر جا کے جتنے بھی انعامات ہیں جو قرآن کے ہمیں بتائے گئے ہیں وہ انسان کو ملتے ہیں، اس کو مستحق ہوتا ہے. تو اگر تم نے اس پہ زندگی نہیں گزاری، اس کے مخالف تم نے زندگی گزاری، تو کیا فرمایا؟ وَلَا تَخُونَّ وَلَا كَافِرٌ، سب سے بڑے پہلے اب سے تم ہوگے اس گناہ کو جاری کرنے والے، انکار کرنے والے، جس نے اس پیغام کو رد کیا ہوگا، چھوڑا ہوگا عمل نہ کرنے کی وجہ سے. یہ دیکھیں، آج اگر ہم
اس پیغام کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، اطیع اللہ اور کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، تو ہمارا حال تو یہ ہوگا کہ ہم وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے ابتدا کی ہے، اس گناہ کی دعوت دی ہے باقی لوگوں کو. کیونکہ یہود کے پاس تو تورات میں آیا، زبور میں آیا، انجیل میں آیا، ذکر تو کیا اللہ تعالیٰ نے ساروں میں، نبی پر تشریف لائیں گے سب. لیکن ہمارے پاس تو آخری کتاب ہے، اس پہ ہم ایمان بھی لائیں، تو اس پر ایمان نہیں لائے تھے، قرآن تو نہیں تھا. تو ہم وہ ہیں جو ہم نے سب سے پہلے قرآن کو پکڑا ہے اور قرآن پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے اس کو تسلیم کیا ہے. تو اگر ہم نے اس میسج کو نہ مانا، اطیع رسول کو چھوڑ دیا اور اس کے مخالف زندگی گزاری، تو ہم وہ سب سے پہلے ہم ہوں گے اول. اس گناہ کی ابتدا ہم کر رہے ہیں اور ہمیں جتنے لوگ فالو کریں گے کہ بھئی یہ تو ہے ہی نہیں، مطلب یہ جیسے ان کے دین میں تو یہ بات ہے ہی نہیں کہ اس پہ عمل کرو. جتنے لوگ گناہ کریں گے وہ سارا ہم پر جائے گا، ان لوگوں پر جو اس پیغام کے مخالف زندگی گزار رہے ہیں، اتباع رسول کے مطابق شریعت کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کو ہم کو دیکھ کے دوسرے لوگ فالو ہو رہے ہیں، تو سارا گناہ ہمارے سر جائے گا. وَلَا تَكُونَ بُلَا کافر بھی، ان سب کے گناہ ہمارے سروں پہ وبال ہوگا آخرت کے اندر، اور اس کا جواب ہمیں دینا ہوگا اس چیز کا. امت کی بگاڑ کا کام دو جگہوں سے شروع ہوتا ہے، ایک علماء، ایک مشائخ. یہ دو وہ ستون ہیں ہمارے دین کے کہ انبیاء کے بعد پورا دین یہ لوگ سنبھالتے ہیں. یہ انبیاء والا کام کرتے ہیں، علماء اور مشائخ. بہت بڑے درجات ہیں قیامت کے اندر. ایک عالم کا درجہ ہم سمجھ نہیں سکتا کتنا اونچا درجہ. ایک شیخ کا درجہ آدمی سوچ نہیں سکتا اللہ نے اس کو کتنا مقام دیا ہے. کیوں کہ وہ پرچار کرتا ہے، اسی چیز کو پھیلاتا ہے. وَآمِنُوا بِمَا اس کو پھیلاتا ہے، وہ اسلام کے جھنڈے کو اٹھاتا ہے. وہ اسلام کے جھنڈے، اصل قرآن کو وہ پکڑتا ہے، اس پہ قربانی دیتے ہیں، اس پہ قربانی دیتے ہیں، اس پہ قربانی دیتے ہیں وہ لوگ. تو جب یہ بک جاتے ہیں علماء یا مشائخ، جب یہ بک جاتے ہیں اس آیت کے ترجمے سے حضرت حکیم محمد نے فرمایا لا تشتروا بآیات ثمنا قلیلا واتقون کہ احکام کو چھوڑ کر، انہیں بدل کر، چھپا کر عوام الناس سے ذلیل و قلیل کو وصول کرنے کا نام ہے. حکیم امت فرما رہے ہیں اپنی تفسیر کے اندر وَلَا تَشْتُرُوا بِآیَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا. کیا کہ جب علماء، یاد رکھنا علماء کا نام آتا ہے نا، تو یہ دو صفتیں ہوتی ہیں عالم کی. ایک علماء حق ہوتا ہے، ایک علماء سو یعنی ان میں باطل ہوتا ہے. جب مشائخ کا نام ہوتا ہے، ایک علماء حق مشائخ ہوتے ہیں، ایک علماء سو مشائخ ہوتے ہیں یعنی باطل مشائخ، جیسے خالص طور اور نقلی طور. تو خالص عالم جو ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں قرآن اور شریعت ہوتی ہے. باطل عالم وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. یہ دیکھ لیں تو یہ کام کنہوں نے کیا؟ ان لوگوں نے. کس طرح بگڑتا ہے ایک عالم؟ وَلَا تَشْتُرُوا بِآیَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا. جب دنیا کا مال کمانے کا چکر پڑ جائے اس کو، قرآن پہ بھی مال کمائے، نقطوں پہ مال کمائے، ہر چیز پہ اس نے مال کمانے کا اس کو ٹھیکہ بنا لے، علم کو اس لیے وہ حاصل کرے. حکیم امت فرماتے اس بارے میں کہ احکام کو چھوڑ بھی دیتے ہیں، بدل بھی دیتے ہیں، چھپا بھی دیتے ہیں عوام سے. کس وجہ سے؟ کہ ذلیل اور قلیل کو اس دنیا کو کمانے کے لیے، دنیا کو بچانے کے لیے، دنیا کو بچانے کے لیے وہ امیر تمیر طبقہ بن جاتا ہے اس چیز پر. یہ تو کیا ان کے جو علماء کرام تھے، جو مشائخ تھے تورات انجیل کے، انہوں نے یہ کام کیا کہ انہوں نے آیات کو تھوڑی سی چیز سے بیچ دیا. یعنی کیا؟ اس دنیا کی قلیل چیز، آپ کوئی $1,000,000 بھی آپ کو دے رہا ہے نا کسی چیز کے بارے میں، یہ کریں تو وہ دنیا کے وہ دنیا ہے، آخرت کے مقابلے میں وہ ایک ڈاٹ کے برابر، اس کی کوئی قدر قیمت نہیں ہے. یاد رکھیں وَلَا تَكُونَ بُلَا کافرین وَلَا تَشْتُرُوا بِآیَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا.
تو یہ کام کہاں سے خراب ہوتا ہے کہ جس وقت علماء کرام اور مشائخ کرام بک جائیں دنیا کے اوپر اور دنیا کمانے پہ لگ جائیں، دنیا ان کا مقصد بن جائے،